اس نے اپنے مشن کو طاقت کے بلبوتے پر پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا وجہ ہے؟ 1400 سال کا عظیم عرصہ گزر گیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہوئے، آج بھی جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اگر طاقت کی بنیاد پر اسلام کو پھیلایا گیا ہوتا تو 1400 سال کے بعد اب کون سی طاقت مجبور کر رہی ہے جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے؟ بتاؤ، اگر ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ نے اگر طاقت کی بلبوتے پر اسلام کو پھیلایا ہوتا تو آج پوری دنیا میں جشن غریب نواز نہ منایا جا رہا ہوتا۔ جشن عید میلاد النبی منا کر، جشن غوث الورا منا کر، جشن غریب نواز منا کر، جشن صابر پاک منا کر آج دنیا والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اے لوگوں، اسلام جو پھیلایا ہے وہ طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیرت و کردار کی بنیاد پر پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سمجھ ہی نہیں رہے لوگ، آج سمجھ ہی نہیں رہے لوگ، اور اسی کا سہارا لے کر مسلمانوں متحد ہو جاؤ۔ یہ بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت آ گیا ہے کہ تم نبی کے نام پر متحد ہو جاؤ، اتحاد کی باتیں کرو، مسلمانوں میں پھوٹ نہیں ڈالو، بلکہ محبت سے رہو، اخلاص سے رہو، ایک دوسرے سے مل جل کر رہو۔ اس لیے کہ جب بھی کہیں مظالم آزمائے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، بلکہ وہ صرف ایک نام مسلمان دیکھا جاتا ہے، اور اس کا سہارا لے کر دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہم پر مظالم نہ آزمائے جائے، جہاں ہم قتل گاہ محبت میں نہ اتارے جا رہے ہوں، جہاں ہمارے بچوں کے جنازے نہ اٹھ رہے ہوں، جہاں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں نہ لوٹی جا رہی ہوں، جہاں ہم قتل گاہ محبت میں نہ اتارے جا رہے ہوں۔ ارے مسلمانوں، حالات تمہیں جگا رہے ہیں، مسائل تمہیں جگا رہے ہیں، زمانے بھر کی ٹھوکریں تمہیں جگا رہی ہیں، یہ مشرق و مغرب کے طوفان تمہیں جگا رہے ہیں، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کاروبار بدل ڈالو، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت میں چل گیا، متحد ہو جاؤ اور جشن غوث الورا مناؤ، جشن غریب نواز مناؤ، اور بتاؤ دنیا والوں کو کہ ہندوستان میں بھی، دنیا کی بات تو بہت بات کی ہے، ہندوستان کی ہسٹری پڑھو، اے ہندوستانی مسلمانوں، دنیا کو پڑھتے کہاں ہو اپنی ہسٹری؟ تم تو اخبار میں لگے رہتے ہو، یہ ہمارا نوجوان تو موبائل میں لگا رہتا ہے، 12 بج جائے، 1 بج جائے، 2 بج جائے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اسے تو صرف منورنجن کرنا ہے۔ احساس کی ضرورت ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، ہم ہنستے رہتے ہیں، دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ اپنی ہسٹری پڑھو، اپنے قرآن کو پڑھو، احادیث طیبہ کا مطالعہ کرو، اور دنیا والوں سے آنکھ چرا کے نہیں بلکہ آنکھ ملا کر بات کرو۔ ہندوستان کے ان لیڈروں کو بھی سمجھا دو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا ہے، بادشاہوں نے پھیلایا ہے۔ میں آپ کو پوری ہسٹری اگر اجازت ہو تو تھوڑی ہسٹری کا ایک پیج کھول دوں، اگر اجازت ہو ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، زور سے نہیں بولنا، سبحان اللہ، اگر نیند تو نہیں آ رہی ہے، سردی کا احساس بھی نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھاؤ ہندوستان کی، محمود غزنوی سے لے کر سراج الدولہ تک، خاندان غلامہ سے لے کر دور مغلیہ تک، قطب الدین ایبک سے لے کر محمد شاہ ظفر تک، اس متحدہ ہندوستان میں سینکڑوں مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی، ان کے پاس تخت و تاج بھی تھا، ان کے پاس شاہانہ جاہ و جلال بھی تھا۔ ارے بابر کی ہیبت اور اکبر کے جلال کو کون نہیں جانتا، جہانگیر کی صدوت اور شاہجہاں کے تخت طاؤس سے کون واقف نہیں ہے،
شیر شاہ سوری کی شمشیر اور علاؤالدین خلجی کی تلوار سے کس کو انکار ہے؟ اورنگزیب کی قوت اور بہادر محمد شاہ ظفر کی بہادری میں کس کو شک ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے راجاؤں رانوں کو اسلام کی تیغ برہ کے جوہر دکھائے. کسی نے راڑا پرتاپ کو شکست دی تو کسی نے پرتھوی راج کے ہاتھیوں کے لشکر کو پامال کیا. کسی نے شیواجی مراٹھا کی گردن اڑائی تو کسی نے پانی پت کے میدان میں کفر کو شکست دے کر پرچم اسلام لہرایا. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہندوستان کی تاریخ مسلمان بادشاہوں کے ایسے جنگی کارناموں سے بھری پڑی ہے. لیکن تاریخ ہند سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں اے ہندوستان کی ہسٹری، اے ہندوستان کی تاریخ، ہمیں ذرا یہ بتا کہ اس ہندوستان میں، اس کفرستان میں اسلام کس نے پھیلا، کیسے پھیلا اور کس نے پھیلایا؟ تو سنو، جواب میں نہ محمود غزنوی کا نام آتا ہے، نہ بابر کا نام آتا ہے، نہ اکبر و شاہجہاں کا نام آتا ہے. ہاں اگر نام آتا ہے تو حضرت شیخ حسن زنجانی کا نام آتا ہے، نام آتا ہے تو بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام آتا ہے، اگر نام آتا ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام آتا ہے. حضرات یاد رکھنا، یاد رکھنا، تلوار سے کسی کی گردن کو اڑا دینا کمال نہیں. اسلام کا یہ نظریہ ہی نہیں رہا ہے زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے. اسلام کا یہ نظریہ نہیں رہا ہمیشہ، اس لیے کہ اس ایمان کا تعلق دل سے ہے. جب تک جو دل قبول نہیں کرتا اس سے سر نہیں جھکوایا جاتا. تو یاد رکھنا، تلوار سے کسی کی گردن کو اڑا دینا کمال نہیں، بلکہ محبت و اخلاق سے کسی کے دل پر حکومت کرنا کمال ہے. لشکر و سپاہ سے کسی کو شکست دینا یہ بہادری نہیں، بلکہ نگاہ فکر و درویشی سے کسی کے سر کو حق کے آگے جھکا دینا یہ بہادری کا کام ہے. لاہور کے ایک سرکش راجا کے شاہی محلات میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے داتا گنج بخش لاہوری تھے اور باطل پرست انسانوں کو حق کے آگے جھکانے والے حضرت شیخ حسن زنجانی تھے. اور اجمیر کے جوگی جے پال کے جادو کو اپنی لکڑی کی کھڑاؤں سے توڑ کر کلمہ پڑھانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی تھے. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. اور اسی لیے تو میں تو کہتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے. شاہوں سے ملا ہے، ہمیں یہ اسلام بادشاہوں سے نہیں ملا، نہ دولت سے ملا، شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. ہندوستان میں مسلمان بادشاہ بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بنوا گئے. یہ قطب مینار کی بلندی، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا ہے. ہم کہتے ہیں جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے تھے، جب تک ہندوستان میں مسلمان نہیں آئے تھے تو لوگوں کو حکومت کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا. معلوم ہے ہندوستان ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے. کوئی جے پور کا راجا ہے، کوئی جودھ پور کا راجا ہے، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا. ہندوستان جو ہے حکومت کرنے کا لوگوں کو سلیقہ نہیں تھا. مسلمانوں نے ہندوستان کو حکومت کرنے کا سلیقہ سکھایا. یہ قطب مینار کی بلندی، یہ دہلی کی جامع مسجد کے مینار، یہ شاہی قلعے کے در و دیوار آج بھی مسلمانوں کے جاہو جلال کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. آگرے کے تاج محل کے ایک ایک حسین نقش و نگار آج بھی شاہجہاں کے ذوق سلیم کی داد دے رہا ہے.
لاہور کی جامع مسجد کی خوبصورت محرابیں آج بھی سلاطین اسلام کی شان و شوکت کا پتہ دے رہی ہیں. شالیمار باغ کے مہکتے ہوئے پھول آج بھی مسلمان فرما رواؤں کی نفاست تباہ کی خبر دیتے ہیں. یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر تاریخ ہند سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں، اے ہندوستان کی ہسٹری ہمیں یہ بتا کہ اس ہندوستان میں، اس کفرستان میں اسلام کس نے پھیلایا اور کیسے پھیلا، تو جواب میں سنو، نہ محمود غزنوی کا نام آتا ہے، نہ بابر کا نام آتا ہے، نہ اکبر و شاہجہاں کا نام آتا ہے. ہاں اگر نام آتا ہے تو ہند کے راجا، سب کے مہاراجا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام آتا ہے. تو ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت کیوں نہ پیش کریں؟ بولو، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں جو بیچارے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے دراصل میں سیدھے سادے لوگ ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان بارگاہوں سے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ان بارگاہوں سے کچھ ملتا نہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نہیں ملتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جو عقیدت سے جاتا ہے اس کو ملتا ہے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور کچھ نہیں مل رہا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے کلمہ تو انہوں نے ہی پڑھایا، کم سے کم اسی احسان کے نتیجے میں انہیں یاد کر لو. اور ان کا یاد کرنا دراصل اللہ کا یاد. اب میں آپ کو جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے تعلق سے بس تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. میں سمجھ رہا ہوں کہ سردی کی راتیں ہیں اور آپ بھی زیادہ دیر بیٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا